سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ ہم بھی آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ میں ہوں شزا، تہجد میریکل کی ہیڈ ایڈمن۔ آج کی میریکل اسٹوری بھی 21 سجدوں کی نماز سے ریلیٹڈ ہی ہے، اور آج کی میریکل اسٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کے 2 کوشچن کا ضرور آنسر دینا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ ممبرز ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہی کیا ہم جو اپنا وظیفہ کر رہے ہیں اس کو اسٹاپ کر کے پھر یہ وظیفہ سٹارٹ کریں، یا ہم جو وظیفہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں؟ تو میرا جواب آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو آپ لوگ وظیفہ ہمارا فالو کر رہے ہیں، جو ہم نے آپ کو آلریڈی دیا ہوا ہے، وہ آپ کرتے رہیے، وہ آپ اسٹاپ نہیں کریں، اس کے ساتھ آپ یہ وظیفہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس کے لیے اپنا پہلا وظیفہ اسٹاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا کویشچن جو ہمارے بہت سارے ممبرز نے پوچھا وہ یہ کہ آپ ہی اگر ہم 21 سجدوں کی نماز کا وظیفہ ایسے ہی فالو کر سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے دم روز کاٹ کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے، میں اس چیز کو کلیئر کر دوں کہ دم روز کاٹ کے ساتھ جب ہم 21 سجدوں کا وظیفہ کرواتے ہیں تو اس کا میتھڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس کا میتھڈ یہ نہیں ہوتا جو ہم نے پبلک کیا ہے اور آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے، وہ میتھڈ ڈیفرنٹ ہے اور وہ ہم یہاں سب کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ روز کارڈ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، اسی لیے ہم نے جو نارمل میتھڈ ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے، تاکہ جو لوگ روز کارڈ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ وداؤٹ روز کارڈ بھی یہ وظیفہ فالو کر لیں۔ آئی ہوپ اب آپ سب کے یہ 2 ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے اور آپ لوگ بہت اچھے سے اس وظیفے کو فالو کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی میریکل اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم آپی، سب سے پہلے تو بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں عطا کرے، اور جس طرح سے آپ لوگوں کی مدد کر رہی ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت اچھا انعام عطا کرے۔ آپ ہی آپ کو اپنی سٹوری بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ آپ سے کانٹیکٹ کرنے سے پہلے بھی میں نے کافی سارے لوگوں کو کانٹیکٹ کیا تھا۔ مجھے اپنی پرابلم کے لیے وظائف چاہیے تھا، اور اس کے لیے جب میں نے کچھ لوگوں کو اپروچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ تو صرف بات کرنے کے اور وظائف دینے کے اتنے زیادہ چارجز مانگتے ہیں۔ آپ یہ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل کبھی اس چیز پہ راضی نہیں ہوتا تھا کہ جو انسان ہم سے صرف بات کرنے کے اور ہمیں وظیفہ دینے کے اتنے زیادہ چارجز مانگ رہا ہے، تو اس کے دیے ہوئے وظیفے میں ہمارے لیے فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں جانتی اور لوگوں کا بلیو اس بارے میں کیا ہے، لیکن میرا دل کبھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے میں نے ان لوگوں سے دوبارہ کانٹیکٹ نہیں کیا جو لوگ وظیفہ دینے کے پیسے لیتے ہیں۔ اپنی پرابلم سے ریلیٹڈ میں یوٹیوب پہ اکثر سرچ کرتی رہتی تھی، اور ایسے ہی مجھے آپ کا چینل بھی ملا۔ جب میں آپ سے کانٹیکٹ کر رہی تھی تو سچ بتاؤں آپ ہی میرے دل میں یہی بات تھی کہ آپ بھی باقی لوگوں کی طرح مجھ سے بات کرنے کے اور وظیفہ بتانے کے بہت زیادہ چارجز مانگیں گی، لیکن آپ ہی ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، اور مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آپ نے مجھے فری آف کاسٹ وظیفہ بھی دیا، اور ساتھ ہی میری پرابلم بھی سنی اور اپنا قیمتی وقت بھی مجھے دیا، اور آپ نے ان چیزوں کا مجھ سے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا۔ اور آپ بھی اس بات سے میرا دل اتنا زیادہ مطمئن ہوا، مجھے لگا کہ اتنے ٹائم سے میں جو صحیح انسان کی تلاش کر رہی تھی، آج مجھے وہ انسان واقعی مل گیا ہے۔ آپ ہی میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے ملوایا، اور آپ کے دیے ہوئے وظائف سے اللہ تعالیٰ نے جو میری لائف میں میریکل کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرتی ہوں۔ آپ ہی میری سٹوری یہ ہے کہ میں اپنے کزن کو پسند کرتی ہوں، وہ میری خالہ کے بیٹے ہیں۔ میں نہیں جانتی کب سے، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے دل میں ان کی محبت ہی محسوس کی ہے۔ جب میرے گھر والوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا تو مجھے بہت بے چینی ہونے لگی اور میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے لگا کہ شاید میرے کزن بھی مجھے پسند کرتے ہوں،
لیکن کیونکہ ہم کزنس ہیں اور رشتہ داری کی وجہ سے شاید وہ یہ بات مجھ سے کہہ نہیں سکتے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ بات میں ہی ان سے بول دوں۔ میں نے بہت ہمت کر کے ایک دن ان سے یہ بات بولی، لیکن انہوں نے مجھے بہت ہی روڈلی جواب دیا، اور مجھے ان سے ایسے جواب کی امید بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے کلیئر کہہ دیا کہ آپ مجھے بالکل نہیں پسند، اور ویسے بھی میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور میں صرف اسی سے شادی کروں گا۔ آپ ہی ان کی اس بات کو سن کر میں بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوئی، لیکن میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے گھر آ کر بہت روئی، میں بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوئی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے بس اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ پاک اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے اور وہ میرے نصیب میں ہے تو میرے لیے راستے آسان کر دے، ورنہ ان کو میرے دل اور دماغ سے نکال دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد سے میں بس اپنے لیے یہی دعا کرنے لگی، کیونکہ مجھے اس کے علاوہ اپنے لیے کوئی اور دعا سمجھ نہیں آتی تھی۔ میرے کزن جس لڑکی کو پسند کرتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ وہ لڑکی بھی انہیں اتنا ہی پسند کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ لڑکی شاید ان کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی، یا پھر میرے کزن نے اس کی فرینڈشپ کو اس کی محبت سمجھ لیا تھا۔ میرے کزن اس لڑکی کو سرپرائز دینے کے لیے اپنی مدر کے ساتھ اچانک اس کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے۔ اس بات پہ اس لڑکی کو بہت غصہ آیا اور اس لڑکی نے ان کی کافی زیادہ انسلٹ کی، اور ان کی مدر کے سامنے ہی ان کے رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ اس بات سے میرے کزن بہت زیادہ ہرٹ ہوئے، اتنے زیادہ کہ انہوں نے اپنی جان تک لینے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے انہیں نئی زندگی عطا کی، اور وہ اتنے زیادہ نا امید ہو چکے تھے کہ انہوں نے میری خالہ کو کلیئر کہہ دیا تھا کہ اب وہ کبھی شادی نہیں کریں گے۔ ان کا محبت اور شادی سے اور اسپیشلی لڑکیوں سے بالکل اعتبار ختم ہو چکا تھا۔ وہ میری خالہ کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور میری خالہ ان کی کسی بھی بات کو انکار نہیں کرتی۔ ان کی اس بات پر بھی میری خالہ خاموش ہو گئیں، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اور میری خالہ مجھ سے اکثر ان کے بارے میں بات کرتی تھی۔ جب یہ سارے پرابلمس چل رہے تھے، انہی دنوں میرا آپ سے کانٹیکٹ ہوا تھا، اور آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا۔ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک طرف تو میں اپنی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی، اور دوسری طرف میں ان کی حالت دیکھ کر بھی بہت پریشان ہوتی تھی۔ میں ان سے بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتے تھے، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ اس ڈپریشن سے باہر آئیں۔ میں نے اپنی ساری سچویشن بتا کر جب آپ سے وظیفہ لیا اور میں نے آپ کا وظیفہ کرنا اسٹارٹ کیا، تو الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد ہی مجھے آپ کے وظیفے سے رزلٹ ملنا اسٹارٹ ہوئے۔ سب سے پہلے تو مجھے خود میں چینجز نظر آئے کہ مجھے جو ہر ٹائم بے چینی اور گھبراہٹ رہتی تھی اس میں مجھے بہت کمی آئی۔ میرے دل کو ایک عجیب سا سکون اور اطمینان حاصل ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ جب میری خالہ سے میری بات ہوتی تھی تو انہوں نے بتایا کہ میرے وظیفہ کرنے کے کچھ ٹائم کے بعد ہی ان میں بھی بہت اچھے چینجز نظر آنے لگے تھے۔ وہ پہلے کی طرح سے فرسٹریٹ نہیں ہوتے تھے، بات بات پر چیخنا چلانا انہوں نے کم کر دیا تھا، اور اب وہ آہستہ آہستہ میری خالہ کے ساتھ بیٹھنے لگے تھے، ان کے ساتھ بات کرنے لگے تھے، ورنہ پہلے انہوں نے بالکل ہی اپنے آپ کو اپنے روم تک محدود کر لیا تھا۔ آپ ہی جیسے آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ اپنا وظیفہ یقین سے کریں، تو جب مجھے آپ کے وظیفے سے اتنے اچھے رزلٹ ملنے لگے تو میں نے اپنے وظیفے کو اور بھی زیادہ دل سے اور یقین سے کیا۔ لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ جیسے میں ان سے محبت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی میرے لیے ویسی ہی محبت پیدا کرتے۔ اور یہ بات جب میں نے آپ سے ڈسکس کی تو آپ نے مجھے 21 سجدوں والی نماز کا وظیفہ کرنے کے لیے دیا، لیکن ساتھ ہی آپ نے مجھے یہ بھی منع کیا تھا کہ آپ خود ان سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کیجیے گا، بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرتے، کیونکہ جب اللہ کسی انسان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرتا ہے تو اس سے زیادہ مضبوط محبت اور کوئی نہیں ہوتی۔
ابھی میں نے فرسٹ ٹائم 21 سجدوں کی نماز والا وظیفہ وداؤٹ روز کارڈ اسٹارٹ کیا تھا، اور اس سے بھی مجھے کافی اچھے رزلٹ ملے تھے۔ وہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی بات کرنے لگے تھے۔ میں جب بھی اپنی خالہ کے گھر جاتی تھی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن میں چاہتی تھی کہ اللہ پاک ان کے دل میں میرے لیے ویسی چاہت اور طلب پیدا کر دیں جیسی میرے دل میں ان کے لیے ہے۔ اور پھر جب میں نے آپ کے اسٹیٹس پہ دیکھا کہ اس وظیفے کو دم روز کارڈ کے ساتھ کرنا زیادہ بیسٹ ہے، تو میں نے 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگائی اور آپ سے دم روز کارڈ لیا۔ ابھی جب میں نے یہ وظیفہ دم روز کارڈ کے ساتھ کرنا اسٹارٹ کیا تو اس سے جو مجھے رزلٹ ملے وہ تو بالکل ہی الگ تھے۔ مجھے دم روز کارڈ کے ساتھ وظیفہ کرتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ انہوں نے مجھ سے کال پہ بات کرنا سٹارٹ کر دیا، اور کچھ دن بعد ہی آپ ہی وہ ہمارے گھر آنے لگے اور کافی دیر تک مجھ سے بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں انہوں نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں کیوں مجھے تم سے باتیں کر کے بہت سکون ملتا ہے، ایک عجیب سا سکون ہے تمہارے ساتھ بیٹھنے میں، تمہارے ساتھ باتیں کرنے میں، ایسا مجھے آج تک فیل نہیں ہوا۔ ابھی جس دن انہوں نے یہ بات کی تو میں اتنی زیادہ خوش تھی، اتنی زیادہ کہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے سب سے پہلے آپ کے ساتھ اپنا یہ چھوٹا سا فیڈ بیک بھی شیئر کیا تھا، اور ساتھ ہی میں نے اللہ کا بہت بہت زیادہ شکر ادا کیا تھا، اور ابھی مجھے خود محسوس ہونے لگا کہ وہ میری طرف بہت اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ میرا وظیفہ کمپلیٹ ہونے میں صرف 2 دن ہی باقی تھے کہ میری لائف کا سب سے بڑا میریکل ہوا۔ میری خالہ نے میری مدر کو کال کر کے ہمارے رشتے کی بات کی۔ میری خالہ رشتے کی بات کرتے ہوئے خوش بھی تھی اور بہت زیادہ حیران بھی، کیونکہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا وہ بیٹا جس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اب وہ زندگی میں کبھی شادی نہیں کرے گا، وہ خود ان سے میرے لیے رشتہ لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ اور میری الحمدللہ میری خالہ سے بہت اچھی بانڈنگ تھی، تو اسی لیے اس رشتے پہ سب سے زیادہ میری خالہ خوش تھی۔ ابھی الحمدللہ میری فیملی کو اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، انفیکٹ میری مدر کی بھی یہ دلی خواہش تھی کہ میرا رشتہ ان سے طے ہو۔ تو جب میری خالہ نے رشتے کی بات کی تو میری مدر نے فوراً ہی ایکسیپٹ کر لی، اور میری خالہ اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ وہ دوسرے ہی دن مٹھائی لے کر آ گئیں، اور دوسرے ہی دن انہوں نے میرا منہ میٹھا کرا دیا۔ جس دن میری خالہ نے میرا منہ میٹھا کرایا، اس دن جب میری اپنے کزن سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچانک آپ نے رشتہ لانے کی بات کیسے کی؟ تو انہوں نے بتایا کہ تم سے ملنے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ میں جسے محبت سمجھتا تھا وہ محبت نہیں تھی، وہ صرف ایک اٹریکشن تھی۔ تم سے ملنے کے بعد مجھے محبت کا صحیح مطلب سمجھ آیا۔ ابھی جب انہوں نے یہ بات بولی تو سچ میں میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ مجھے یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی صبر رائگاں نہیں جانے دیتا، اور میں نے اس رات اتنے شکرانے کے سجدے ادا کیے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں سجدے سے سر ہی نہ اٹھاؤں۔ ابھی الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے میری محبت سے ملا دیا، اور یہ سب صرف اور صرف آپ کے وظائف کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے ملوایا۔ ابھی میرے پاس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے، میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کی ٹیم کو، سب کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا کرے، اور آپ کو بہت زیادہ خوشیاں عطا کرے، اور آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی چھو کے بھی نہ گزرے۔ آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میں آپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی، میرے دل سے کبھی بھی آپ کے لیے دعا نکلنا بند نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ تھی آج کی میریکل اسٹوری۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ممبرز کو ایسے ہی کامیابیاں عطا کرے، اور جو بھی ہمارے ممبرز جس مقصد کے لیے وظائف کر رہے ہیں اللہ پاک ان سب کو ان کے وظائف میں کامیابی عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے علینا سسٹر کو، ہماری فیملیز کو، ہمارے ایڈمنس کو، ہماری ٹیکنیکل ٹیم کو، اور ہم ان سب کی بھی فیملیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔